معاشرہ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ معاشرہ بدلے، اسلام کا بول بالا ہو، اسلام رہبری کرے. آیت اللہ شہید باقر الصدر قدس اللہ نفسہ الزکیہ نے کتاب لکھی، اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس کتاب کا، حتماً مطالعہ کریں اس کا. جناب جشان حیدر جوادی صاحب نے ان کی ساری کتابوں کا ترجمہ کیا ہے کہ اسلام زندگی کی رہبری کرتا ہے، دعویٰ ہے ہمارا. اور دوسری طرف سے ایک نعرہ لگ رہا ہے کہ ہم غلامی کی زندگی کو پسند نہیں کرتے. سیکولر بھی نعرہ لگا رہا ہے اور دیندار بھی نعرہ لگا رہا ہے کہ غلامی کی زندگی پسند نہیں. ہو اگر پوچھا جائے دونوں یہ جو شعار ہوئے ہیں، آپ ان کو ذرا کھول کر بیان کریں، کیا مراد ہے؟ الاسلام یقود الحیات، اسلام رہبری کرتا ہے زندگی کی، آپ کی کیا مراد ہے اس کی؟ تو اکثریت آپ دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ بس مسجد زیادہ سے زیادہ بننی چاہیے، سارے انسان جو ہیں وہ نماز پڑھنے لگ جائیں، جھوٹ نہ بولیں، امانت کا خیال رکھیں، اور یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. اگر یہ معاشرے میں ویلیوز اجرا ہو جائیں تو سمجھیں کہ اسلام رہبری کر رہا ہے. اور جب یہ دوسرے بندے سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو آپ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم غلامی کی زندگی پسند نہیں کریں گے، غلامی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم ڈیسیژن خود لینا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہ کرے. درست ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے؟ تو اب دیکھتے ہیں، ابھی میں اسلام کی رہبری کے حوالے سے ممکن ہے نتیجہ نکل آئے، ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہ کرے، ہم اپنی زندگی خود گزارنا چاہتے ہیں، فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم غلامی پسند نہیں کرتے، آزادانہ زندگی پسند کرتے ہیں. میں آپ سے سوال کروں گا، یہ جو خود مختار فیصلے ہیں ایک معاشرے کے اندر کون سے علوم آپ کو سکھاتے ہیں؟ خود مختار فیصلے اگر ایک ملت نے کرنے ہیں تو کن علوم کے ذریعے کرنے ہیں؟ ہیومینٹیز کے ذریعے، کیونکہ معاشرہ اقتصاد ہے، سیاست ہے، سوشیالوجی ہے، سائیکالوجی ہے. درست ہے؟ یہ علوم پڑھ کے انسان ایک مدیر بنتا ہے، اقتصاد سے، سائیکالوجی سے، سوشیالوجی سے، مینجمنٹ سے. خوب آپ کہہ رہے ہیں کہ نعرہ بہت اچھا ہے کہ کوئی ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے، ہم خود مختاری کی زندگی گزاریں گے، ہم فیصلے اپنے ملت کے خود کریں گے. لیکن جن علوم نے آپ کو فیصلہ کرنا سکھانا ہے، ان کی جو ایڈیالوجی اور یا ورلڈ ویو ہے وہ کہاں سے طراحی ہوتی ہے، کہاں سے بنتی ہے؟ یعنی ورلڈ ویو جو میں پہلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ورلڈ ویو کی اہمیت کیا ہے. علوم انسانی معاشرے کی رہبری کرتے ہیں. یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، اگر اس کی اہمیت کا آپ کو علم نہیں ہے آپ اسٹڈی لازمی کریں. معاشروں کے ذہنوں پر اگر سوار ہونا ہے، معاشرے کے ذہنوں کو اگر کنٹرول کرنا ہے، معاشرے کو اگر اصلاح کی طرف لے کر آنا ہے، اپنے طرف متوجہ کرنا ہے، تو اس کا سب سے اہم قدم یہ ہے کہ آپ کا علوم انسانی کے اندر مبانی اپنے ہیں. جس ملت نے علوم انسانی کے اندر کام نہ کیا وہ ریوائول والی زندگی قیامت تک بھی گزارتا رہے گا. معاشرے کی اصلاح معاشرے کو غلامی سے نہیں نکال سکتا. یہ بہتر اصطلاح. آپ کہیں کہ ہمارے جو علوم انسانی ہے، سوشل سائنسز یا ہیومینٹیز جو ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں جس طرح چل رہے ہیں، جن مبانی کے تحت چل رہے ہیں، وہ چلتے رہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ غلامی سے باہر آئیں. ممکن نہیں. غلامی سے باہر تب نکلے گی حقیقت میں امت کہ جب علوم انسانی کے مبانی اپنے ہوں گے اور ایک ماڈل اپنے مبانی کے ذریعے نکالا جائے گا. تو ہمارا دعویٰ یہ ہے الاسلام یقود الحیات،
یا یہ جو اسلام زندگی کی رہبری کرتا ہے یہ والا شعار، اور یہ کہنا کہ اسلام پوری زندگی کے لیے ضابطہ حیات ہے یہ والا شعار، اس وقت آپ کو متحقق ہوتا نظر آئے گا کہ جب آپ ہیومینٹیز اسلامی کریں گے. اسلام تب مکمل ضابطہ حیات بنے گا. مکمل ضابطہ حیات ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی انسان کے لیے ہر قسم کی ہدایت اسلام کے پاس ہے. تو انسان کا ایک سب سے اہم پہلو اس کا معاشرتی پہلو ہے. اس میں ہدایت کہاں پہ؟ آپ کا ایک اقتصادی پہلو جو زندگی کا اہم ترین پہلو ہے اس کے اندر پھر کہاں؟ اگر کوئی کہے کہ ہمارے پاس اقتصادی سسٹم نہیں ہے، خوب وہ ایک سیکولر سوچ ہے، وہ دین کو حد اقل مانتا ہے، وہ دین کو فقط مسجد کی تک محدود، گھر کی تک محدود مانتا ہے، معاشرے میں اس دائرہ کار کو نہیں مانتا، وہ ایک الگ بحث ہے، اس کے ساتھ ہوگا. لیکن ایک بندہ قائل ہے کہ دین مکمل ضابطہ حیات ہے، تو مکمل ضابطہ حیات سے کیا مراد ہے؟ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں ہدایت رکھتا ہے، تو سسٹم کے اندر بھی اس کی ہدایات موجود ہیں. اقتصادی سسٹم، ایجوکیشنل سسٹم، آپ کا معاشرتی سسٹم. خب یہ جو سسٹم ہیں یہ کس طریقے سے تولید ہوں گے؟ کہ جب آپ جہان بینی اور ورلڈ ویو کے اوپر کام کریں. میں مسئلے پہ مسئلے داخل نہیں ہو رہا چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، کہ اگر مقایسہ کیا جائے کہ اگر اقتصاد مبانی اسلامی کے اوپر ہو تو وہ کس طرح سسٹم دے گا، اور اگر وہ ویسٹرن فلسفی پر بیس کرتا ہو، اور ویسٹرن فلسفی سے مراد یہ ہے کہ جو میٹیریلزم کے اوپر بیس کرتا ہو، تو وہ کس طریقے سے سسٹم دے گا. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، 2-3 منٹ کے اندر بات تمام کروں. کہ اگر آپ اس سسٹم جو اقتصادی چل رہا ہے اس کے تحت اگر آپ سے کہا جائے اور اس انسان سے پوچھا جائے کہ آیا انفاق کرنا، صدقہ دینا درست ہے یا درست نہیں؟ آج کا اقتصادی سسٹم یہ کہتا ہے کہ تم نے اگر پیسہ خرچ کرنا ہے تو اس جگہ خرچ کرو کہ جہاں پر ریٹرن ملے اور مادی ریٹرن ملے. یہ اقتصاد کا ایک اصل ہے. آپ کو مکمل طور پہ جو اقتصادی سسٹم پڑھایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ پیسہ وہاں خرچ کرنا عقل مندی ہے کہ جہاں پر آپ کو مادی ریٹرن ملے. اسلام کہہ رہا ہے کہ آپ نے صدقہ دینا ہے، ریٹرن کی بات نہیں. اچھا، اب بعض بندے پھر پلٹ کے جواب دیتے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت ساری چیریٹیاں ہو رہی ہیں. یہی لوگ کہ جو اس قسم کا اقتصاد پڑھتے ہیں یہ بہت ساری چیریٹیاں بھی کر رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. وہ صدقہ کیوں دے رہے ہیں؟ چونکہ اقتصاد میں ایک اور اصل پڑھائی گئی ہے. کیا؟ کہ اگر آپ ایک خاص مقدار میں صدقہ نہیں دیں گے، یعنی چیریٹی نہیں کریں گے، پیسوں کو محرومین کے لیے نہیں خرچ کریں گے، تو معاشرے کے اندر کرائم کی ریشو بڑھ جائے گی، اور جب معاشرہ خراب ہوگا تو تمہیں نقصان ہوگا. لہذا چیریٹی کرو تاکہ معاشرہ کرائم لیول تک نہ پہنچے. لیکن آیا اسلام کے اندر جو صدقہ دینے کا کہا جا رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ معاشرہ کرائم لیول تک نہ پہنچے؟ اسلام کہتا ہے کہ صدقہ مال کے اندر اضافے کا سبب ہے. لیکن یہ چیزیں میٹریلسٹک سوچ رکھنے والے کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس کو جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے پیسہ نکلنا نظر آ رہا ہے. لیکن صدقے کے طور پر دیے جانے والے پیسے سے میرے مال میں کیسے اضافہ ہوگا، یہ چیز تجربے سے پتہ چلتی ہے، اور تجربہ شخصی چونکہ ہوتا ہے لہذا پورے معاشرے میں دکھا نہیں سکتے. اگر اقتصادی سسٹم اس اصل کو بیس بنا کے بنے گا تو دیکھیں کیا رزلٹ نکلتا ہے، اور جو رزلٹ آج کا اقتصاد دے رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یعنی زمین آسمان کا فرق بن جاتا ہے. ایک چھوٹا سا مسئلہ فقط آپ کو بیان کیا صدقے کا. اسی طریقے سے آپ باقی مسائل پولیٹیکل سائنس کے اندر چلے جائیں، آپ
اور اسی طریقے سے آپ سوشیالوجی، سائیکالوجی کے اندر بہت سارے نتائج جو ہیں وہ انسان کے سامنے آتے ہیں. تو اب یہ جو آخری بات کروں، اشارہ فقط توضیح نہیں دوں گا اس کا، فیملی پلاننگ کا جو نظریہ چل رہا ہے، آپ ڈاکٹر حضرات زیادہ اس کی ترویج کرتے ہیں. فیملی پلاننگ کے پیچھے جو ایک نظریہ ہے وہ کیا ہے کہ اگر افرادی قوت بڑھے گی تو وسائل محدود ہیں، وہ ان تک نہیں پہنچ پائے گی. بس وسائل کو برابر رکھنا افرادی قوت کے ساتھ، اس کا رائے حل یہ ہے کہ اب فیملی پلاننگ کریں. لیکن دین اسلام کیا کہتا ہے؟ افرادی قوت بڑھے تو وسائل بھی بڑھیں گے. اب آپ دیکھیں گے آپ کے فیملی سسٹم کے اندر کتنی بڑی تبدیلی اور سوچ کے اندر آئے گی. اب آپ دیکھیں دوبارہ آخری جملہ، بات تمام، نتیجہ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ اس لیول پر امت کو غلامی سے آزاد نہ کریں، ہیومینٹیز کی اہمیت کے قائل نہ ہوں، ہیومینٹیز کے مبانی اسلامی پر کام نہ کریں اور سسٹم کے استخراج پر کام نہ کریں، اور پھر یہ شعار دیتے پھر چاہے ووٹنگ کے ذریعے، چاہے ریوائول کے ذریعے، چاہے آپ ریولوشن کے ذریعے، ہر انداز میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ ہم غلامانہ زندگی نہیں چاہتے، کیا غلامی سے آزادی حاصل ہوگی؟ ممکن ہے بدن آپ کا آزاد رہے لیکن فکری غلامی جیسے آج موجود ہے اس سے بدتر چلتی جائے. تو حقیقی غلامی سے آزادی فکری آزادی ہے، اور فکری آزادی یعنی اپنے اسلامی مبانی کے تحت سوچنا اور اس کے مطابق فیصلے لینا. اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب علوم انسانی کے اندر کام ہوگا اسلامی بنیادوں پہ، اور جس طریقے سے یہ ایک امامے والے کا کام ہے اس سے کہیں زیادہ آپ یونیورسٹی والوں کا کام ہے. جو میں نے وحدت حوزہ و دانشگاہ کی بات کی تھی وہ یہ ہے، ایک ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے